نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات محترم، انسان کی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، ماں باپ سے محبت کرتا ہے، مال دولت سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں سے، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے. اور یہ محبتیں تقریباً ہر انسان میں پائی جاتی ہیں. جہاں یہ محبت، اخوت، الفت، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ پائی جاتی ہے، وہ انسان ایک اچھا انسان کہلا سکتا ہے. مگر مومن نہیں کہلا سکتا. مومن ہونے کے لیے ایک اور محبت کی ضرورت ہے، اور وہ ہیں مدینے کے تاجدار. کیونکہ ان کی محبت اگر نہ ہو تو آدمی مومن نہیں ہو سکتا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، رشتہ داروں اقارب سے اور ساری دنیا سے زیادہ، آقا فرماتے ہیں وہ مجھ سے محبت نہ کرے تو وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. تو پتہ چلا مومن ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازمی ہے. اور نہ صرف یہ کہ حضور کی محبت، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہو جائے ان چیزوں سے بھی محبت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کا یہ شیوا بھی ہے. ہر مومن جب اسے حضور سے محبت ہے تو وہ مومن ہو گیا.
اب وہ صرف حضور سے محبت نہیں کرتا، بلکہ حضور سے جس جس چیز کو تعلق ہو، جس چیز کو بھی نسبت ہو جائے، ایک مومن ہونے کے ناطے وہ ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہی سامنے کی بات ہے کہ بھئی مدینہ شہر سے ہم کو محبت کیوں ہے؟ وہ ایک شہر ہے، آبادی ہے، تو ممکن ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی اس شہر سے محبت اس لیے ہے کہ وہاں مسجد نبوی شریف ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن سوال پھر وہیں کھڑا رہتا ہے کہ آخر اسی مسجد میں 50,000 نمازوں کا ثواب کیوں ہے؟ کیا وہاں کا ماربل اچھا اس لیے؟ اے سی بڑھیا لگا ہوا اس لیے؟ غالیچے بہت اچھے بچھے ہوئے ہیں اس لیے وہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ نہ، وہاں کا فرش اکھاڑ کے کوئی پھینک دے، اے سی ہٹا دے، چھپر بنا دے، تب بھی وہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مصطفیٰ کی ذات آرام فرمائے۔ تو وہاں صرف مسجد سے ہی لگاؤ نہیں ہے، الحمدللہ مسجد تو مسجد ہے کہ جہاں سرکار نے سجدے فرمائے، عبادت کی سرکار نے، اور سرکار وہاں آرام فرمائے۔ ہمیں تو پورے شہر سے محبت ہے، اور نہ صرف یہ کہ شہر سے محبت ہے، اعلیٰ حضرت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پھول کیا دیکھوں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دوسرے علاقوں کے پھولوں سے بہتر مجھے مدینے کے کانٹے لگتے ہیں۔ تو مدینے کے کانٹوں میں ایسی کیا بات ہے کہ دوسری جگہ کے گلاب فیل ہو جائے اور مدینہ کے کانٹے پسند آ جائیں؟ کہ اس لیے کہ مدینہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ تو جس جس چیز سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس چیز سے یا جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے، وہ اس چیز کی بھی ہم قدر کرتے ہیں، محبت سے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہ شہر تو بہت، حدیثوں میں بھی اس کے بارے میں حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پر صحابہ کرام باہر سے تشریف لا رہے تھے، حضور بھی ساتھ میں تھے، تو پہلے چونکہ گھوڑوں اور خچروں اور اونٹوں کا سفر ہوتا تھا تو لوگ اونٹ اور گھوڑوں پر سوار تھے، تو جب گھوڑے دوڑتے ہیں نا راستے میں، وہ کچے راستے ہوتے تھے، تو ان کے دوڑنے کی وجہ سے گرد و غبار خوب اڑتا تھا، مٹی خوب اڑتی تھی، جس کی وجہ سے جو سوار ہوتا، مسافر ہوتا، اس کے بدن پر بھی گرد و غبار لگتا، اور ظاہر بات ہے وہ دھول مٹی جو گرد ہوتی وہ ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے بدن میں داخل ہوتی تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ماسک کا دور نکل گیا، اب تو جرمانہ لگ گیا ہے، ماسک نہیں لگاؤ گے تو اتنا پیسہ بھرنا پڑے گا، یعنی اس سے سیفٹی کے لیے آدمی منہ ناک کو بند کرتا ہے۔ اس زمانے میں بھی صحابہ کرام کے عمامے تھے، اور پیچھے جو شملہ چھوٹتا ہے وہ شملے کو انہوں نے ایسے ڈھانٹے منہ پہ لپیٹ لیا تھا کہ گرد و غبار سے ناک اور منہ بچیں۔ سارا سفر طے ہو گیا، اب مدینہ قریب تھا اور صحابہ کے وہ کپڑے بندھے ہوئے تھے، سرکار نے سواری روکی اور فرمایا اب کپڑے ہٹا لو، حالانکہ ابھی مدینہ دور ہے مگر آ گیا تھا، کہ کپڑے ہٹا دو، کہ رسول اللہ گرد و غبار تو اب بھی اڑ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ اور غبار تھا جو تمہیں بیمار کر دیتا، یہ مدینے کا غبار ہے، یہ مٹی مدینے کی ہے، اس مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اب سوال یہ ہے، خاک مدینہ مشہور ہے، وہ خاک شفا ہے، تو مدینے کی مٹی میں شفا کیوں ہے؟ مدینہ کی مٹی میں آخر شفا کیوں؟ کسی نے کہا تھا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اللہ اسے شفا دے دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہاں کی مٹی میں آخر شفا کیوں رکھی گئی؟
تو شفا اس لیے ہے کہ اس مٹی نے تلوا میرے مصطفیٰ کا چوما ہے. تو مٹی کی ہم کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، چونکہ مدینہ کی مٹی ہے، قدموں سے نسبت ہو گئی، وہاں کی ہواؤں سے ہمیں محبت ہے کہ سرکار کے گنبد کو چھو کے نکلتی ہیں، ہوائیں بھی مبارک ہیں. تو جب سرکار کے قدموں سے لگا ہوا گرد و غبار ہمیں محبوب ہے، ان کے گنبد کو چھو کر آنے والی ہوائیں ہمیں پسند ہیں، جس شہر میں مصطفیٰ آرام فرما ہو وہ شہر ہمیں پسند ہے، تو ظاہر بات ہے جو مصطفیٰ کی آل ہو، ظاہر بات ہے ہمیں ان سے محبت نہیں ہوگی. ہاں، ان میں تو خون ہے مصطفیٰ کا. حسن و حسین سے ہمیں کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی اولاد ہے. سیدہ فاطمہ سے، علی سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ وہ سرکار سے تعلق رکھتے ہیں. اور جیسے ہمیں اہل بیت سے محبت ہے کہ وہ مصطفیٰ کی آل ہیں، ایسے ہی ہر مومن کو اصحاب رسول سے محبت ہے. اس لیے کہ صحابہ صحبت والوں کو کہتے ہیں. حضور کو، جن خوش نصیبوں کو حضور کی صحبت میسر آئی، ہم ان کو بھی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں. تو اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت، اس کو یہ دو جملے ذہن میں رکھیں، آپ ہمیشہ گرہ باندھ کے رکھیں. خالص صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت نہ ہو، یہ خارجیت ہے. اور خالص اہل بیت کی محبت ہو اور صحابہ کی محبت نہ ہو، وہ ایسا نہیں کہ کچھ کو چھوڑیں کچھ کو پکڑیں. کل صحابہ، میں ابو بکر کو تو مانتا ہوں، عمر کو مانتا ہوں، عثمان غنی کو مانتا ہوں، علی کو مانتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، مگر ایک صحابی کی بھی توہین یا ان کی عزت و وقار کا انکار کل صحابہ کا انکار ہے. تو اہل بیت سے محبت ہو، صحابہ سے محبت نہ ہو، یہ رافضیت. صحابہ سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت نہ ہو، یہ خارجیت، یہ خارجیت ہے. اور ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم اہل سنت ہیں. بولے کون ہیں ہم؟ اہل سنت ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اسی لیے کہا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ناؤ کے مانند ہیں، کشتی کے مانند ہیں، اور حضور کے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو سارے کے سارے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کلہم عدول. میں کل کی بات کر رہا ہوں، کل کی، کل یعنی سب. یا اس حدیث میں کل کا لفظ ہے، کلہم عدول، میرے تمام صحابہ عادل ہیں. کسی کو بھی کمتر مت سمجھنا، کمزور مت سمجھنا، وہ عادل اور ثقہ ہیں. بعد والوں کو چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت سے بھی محبت کرے، میرے صحابہ سے بھی محبت کرے. تو صحابہ کے بارے میں تو حدیثیں آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ سنیں گے، ہم سنائیں گے انشاءاللہ، اور سناتے ہی ہیں. میں آج مختصر طور پر صحابی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل ماحول تھوڑا سا بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر بگڑا نہیں تو کم سے کم ڈگمگ کرتا ہوا ضرور نظر آ رہا ہے. وہ ایسے یار ہم ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو رہا ہے، اللہ رحم فرمائے. میں کہتا ہوں ٹھیک نہیں، سب ٹھیک ہیں، سب بہتر ہیں. صحابہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں اور اہل بیت بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں. تو ہمیں دونوں جماعتوں کو پکڑنا ہے، صحابہ بھی اور اہل بیت بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صحابہ کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟
حدیث میں آیا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، لوگو میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اور یہ لفظ 2 مرتبہ ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے کسی صحابی کو اپنی بات کا نشانہ نہ بنانا. یہ نبی فرما رہے ہیں میرے بعد، یعنی حضور جانتے تھے یہ سارا مسئلہ ہی میرے بعد کھڑا ہونے والا ہے کہ وہ کمزور ہیں، وہ ایسے ہیں، انہوں نے یوں کر دیا، یوں. معاذ اللہ، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد اپنی گفتگو کا نشانہ میرے کسی صحابی کو، بولیں آپ، نہ بنانا. نہیں، بات چیت میں نکتہ چینی میرے صحابی کے حوالے سے بالکل مت کرنا. آگے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی گویا سرکار نے صحابہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور اپنی محبت کو صحابہ کی محبت قرار دیا. ارشاد فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے کسی صحابی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. کسی صحابی سے اگر ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں کینہ ہو کسی صحابی سے، سرکار فرماتے ہیں اس کے دل میں میرے صحابی سے عداوت بغض اور کینہ نہیں ہے، اس کا کینہ مجھ سے ہے، کیونکہ ان کی محبت مجھ سے محبت اور ان سے عداوت دشمنی بغض گویا حضور سے عداوت اور بغض ہے. اور جہاں حضور سے عداوت ہو وہاں ایمان کا جنازہ نکل جائے، ایمان رہے گا، ایمان ختم ہو جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے انہیں تکلیف پہنچائی فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. اب ذرا دیکھیں یہ نسبتیں کہاں جا رہی ہیں. اب اوپر سے اگر آپ آئیں تو سرکار نے یہاں فرمایا ومن آذاہم، جو میرے کسی صحابی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچائے. تو مارنے ٹھوکنے سے ہی تکلیف نہیں پہنچتی، بولنے سے بھی تکلیف پہنچتی ہے. پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ بلکہ بولنے والی تکلیف وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ تلوار کا گھاؤ بھر سکتا ہے، زبان کا لگایا ہوا گھاؤ کبھی نہیں بھرتا. عربی کا مقولہ یہ کہ جو تلوار سے گھاؤ کسی کو زخم لگ جائے تو آج نہیں کل 2 سال 5 سال کے بعد وہ زخم مندبل ہو جائے گا اور مٹ سکتا ہے، مگر زبان کا لگایا ہوا نشتر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا زخم کبھی نہیں بھرتا. تلوار سے زیادہ کاری ضرب زبان کی ہوتی ہے. اب سرکار نے فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی چاہے بات چیت کے ذریعے کیوں نہ ہو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اوپر فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. گویا صحابہ کی محبت، رسول کی بھی محبت، اللہ کی بھی محبت. صحابہ کی دشمنی، رسول سے بھی دشمنی، اللہ سے بھی دشمنی. صحابی کو تکلیف پہنچانا گویا رسول کو تکلیف پہنچانا، اور رسول کو تکلیف پہنچانا گویا اللہ کو تکلیف پہنچانا. ومن آذ اللہ، آگے فرماتے ہیں اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ان قریب میرا رب اسے ضرور پکڑے گا. اب پکڑے گا کیا مطلب؟ ہاں، گرفت کرے گا اس کی. اور اس کی پکڑ کا کیا کہنا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے.
جب کسی کو پکڑ لے تو کس کی مجال ہے کہ چھوٹ جائے. تو پتہ چلا صحابہ کے بارے میں اگر زبان کھولو نا تو ہمیشہ ادب والی کھولو، محبت والی بولی بولو، عقیدت والی بولو، چاہے کوئی صحابی ہو. صحابہ کے مرتبے الگ الگ ہوئے. اس سے پہلے کی گفتگو میں کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی، قطب اور غوث اور ابدال ہو جائے، ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. کوئی ادنا صحابی ہو نا، ادنا، صحابہ کے درجے الگ الگ ہیں. حتیٰ کہ کسی تقریروں میں پہلے کافی مرتبہ شاید بول چکا ہوں میں، صحابہ میں بعض تو ایسے بھی ہوئے ہیں میاں کہ جن کے دامن میں ایک بھی سجدہ نہیں ہے، ایک بھی روزہ نہیں، ایک پیسہ بھی کہیں خیر خیرات نہیں کیا. زکوٰۃ اور حج اور عمرہ تو 2 نمبر کی بات ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، غیر مسلم تھے، جنگل میں کہیں پڑاؤ کیا ہوا تھا صحابہ نے، تو ان کے چہرے مہرے سے آنے والے کو پتہ لگا کہ یہ شاید مسلمان ہیں، اور اس نے حضور کے نبوت کے چرچے سنے تھے. وہ ان کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کیا آپ لوگ مسلمان ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں. تو کہا جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو کیا وہ نبی اور پیغمبر بھی تمہارے ساتھ ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہاں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یعنی اس سفر میں حضور بھی تھے، کہا ہمارے ساتھ ہمارے آقا موجود ہیں. تو وہ آنے والا جو غیر مسلم تھا وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے پیغمبر سے مل سکتا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا ضرور مل سکتے ہیں، کیوں نہیں ملیں گے؟ کیونکہ صحابہ اگر کوئی حضور سے ملنے کا اظہار کرتا نا، ملاقات کا، تو صحابہ بڑے خوش ہوتے تھے. وہ جانتے تھے کہ ایک مرتبہ آ تو جائے حضور کے پاس. ہاں، ان کو معلوم تھا ایک مرتبہ آ گیا نا، زندگی بھر کے لیے بے دام کا غلام بن کے چلا جائے گا، ہمیشہ کے لیے غلامی میں آ جائے گا. تو انہوں نے کہا کیا میں مل سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا بالکل آپ مل سکتے ہیں. انہوں نے پھر تیزی دکھائی، کہا چلو اس خیمے میں تشریف فرمائے سرکار. اب وہ بہرحال پہنچے. جانے کے بعد جب سرکار کا دیدار کیا تو ظاہر بات ہے دیدار مصطفیٰ کا کیا کہنا. ہاں، حضور کا جلوہ، حضور کا دیدار. آپ جانتے ہیں جناب حبیب یمنی رضی اللہ تعالی، یمن کے بڑے حاکم تھے، جانے مانے آدمی تھے. مکہ میں جب شروع میں اسلام پھیلا تو جو مکہ کے سردار تھے نا، وہ لوگوں کو روکتے تھے محمد کے پاس مت جاؤ، کیونکہ ان کو معلوم تھا جو ایک مرتبہ بیٹھ گیا تو بیٹھ ہی گیا، پھر اٹھنے کا نام نہیں لیتا. حتیٰ کہ حضرت عمر قتل کے ارادے سے چلے. سب جانتے ہیں کیا ہوا، گئے تھے قتل کرنے، ان کا کفر ہی کٹ کے رہ گیا اور غلام بن کے نکلے. اب یہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ بڑے کٹر قسم کے لوگ تھے. یہ جانتے تھے کہ جو ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا ہے، پتہ نہیں ان کی باتوں میں کون سا جادو ہے، وہ جادو کہتے معاذ اللہ کا، پھر آدمی انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. اب لوگوں کو روکتے جاتے تھے، مگر جتنا روکتے تھے اتنا ہی اسلام پھیل رہا تھا. ہاں، کسی نے کہا ہے نا، کہاں کہاں روکو گے بند باندھو گے، کہاں کہاں روکو گے بند باندھو گے. میں چڑھتا دریا ہوں، ہر سمت بہتا جاؤں گا. جتنا روکنے والے روک روک کے تھک جائیں، مگر اسلام ایک بڑھتی ہوئی قوت کا نام تھا. ابو جہل وغیرہ نے انہوں نے سوچا کہ یار یہ لوگ ایسے ماننے والے نہیں ہیں. حبیب یمنی جو تھے نا، یمن کے رہنے والے، یہ وقتاً فوقتاً مکہ آنا جانا ان کا ہوتا رہتا تھا، اور جب بھی آتے تھے تو مکہ والوں کو خوب نوازتے تھے. پیسہ، روپیہ، اشرفی، سونا چاندی، کپڑا، اناج. تو ان کی مکہ میں بڑی عزت تھی. امیر کیا غریب کیا، ہر آدمی ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا. کفار مکہ نے حبیب یمنی کو لیٹر لکھا تھا اس زمانے میں کہ حبیب ہمارے یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں نہیں آتا وہ کس ٹائپ کا آدمی ہے، کس قسم کا آدمی ہے. ایک نیا دین لے کے آ گیا ہے. وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے. ہمارے جتنے جن کو ہم خدا سمجھتے ہیں ان کی خدائی کا انکار کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اور ہمیں مشرک کہتا ہے کہ تم شرک کر رہے ہو.
اور اس کی باتوں میں ایسا کمال ہے کہ جو آدمی اس کی باتیں سنتا ہے پھر اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہم یہاں لوگوں کو روک رہے ہیں مگر کوئی روکنے والا نظر نہیں آتا۔ ہمیں امید ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ یہاں آ جائیں اور لوگوں سے خطاب کر دیں، لوگوں کو سمجھا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت جانا، تو ہمیں امید ہے کہ لوگ تمہاری بات مانیں گے۔ حبیب یمنی کو وہ لیٹر لکھا گیا، اب اس میں کبھی حضور کو جادوگر لکھا گیا ہے، اسی میں پھر یہ کہا گیا ایسا لگتا ہے کہ ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، معاذ اللہ، اسی میں لکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ جادوگر ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا شاعر ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے دماغ میں خلل ہے، اس پر کسی جنات کا اثر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب یہ 3-4 باتیں شک کی بنیاد پر وہ کہہ گئے، لکھ دیا انہوں نے۔ تو حبیب یمنی جو تھے نا، یہ تھے اس وقت کافر مگر منصف مزاج آدمی تھے، انصاف پسند تھے۔ تو یہ جب اپنے ملک یمن سے نکلے تو اپنے ساتھ کئی قسم کے لوگوں کو ساتھ لے لیا، کہ چلو یار مکہ والے جس آدمی کی برائی کر رہے ہیں آخر وہ آدمی ہے کیسا، دیکھیں تو صحیح۔ اب ان کے ساتھ حکما بھی تھے، حکیم، طبیب، ڈاکٹر، جنات بھوت چھڑانے والے بھی عامل ساتھ میں تھے، دماغ کا علاج کرنے والے بھی تھے، اور کچھ جادوگروں کو بھی ساتھ میں لے لیا کہ بھئی جادوگر کون ہے میں نہیں جانتا، مگر جادوگر کو جانے گا، اس کی بولی سے سمجھ لے گا، ہاؤ بھاؤ سے اندازہ لگا لے گا۔ تو ان سارے لوگوں کو ساتھ لیا تاکہ فیصلہ کرنے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اب وہ آ گئے، آنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک محفل سجائی، لوگوں کو بلا، بڑے بڑے سردار مکہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حبیب یمنی بھی آئے، ان کے لیے کچھ الگ سے مسند تھی، عزت والے آدمی تھے، اور جب جیسی آ کے بیٹھے تو سارے لوگوں نے وہ سنانا شروع کر دیا مکے کے حال، کہ یار یہاں کی عجیب حالت ہو گئی ہے، بیٹا میرا ہاتھ سے نکل گیا، وہ کہتا میرا باپ نکل گیا، وہ کہتا میرا بھتیجا نکل گیا، وہ جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ لوگوں کو ہم بلاتے ہیں، آپ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جائے، ان کی باتیں نہ سنیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری بات ہم بولیں گے اور یہ اعلان کر دے گا۔ حبیب یمنی کہنے لگے بھئی دیکھو میں نے تمہاری بات تو سن لی، مگر میں فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی نہ سنوں۔ اب ان کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کہا یہ ان کی سنے گا تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ چلا جائے۔ میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا، وہ بات وہاں آؤں گا میں انشاءاللہ جہاں سے ہم نے چھوڑی ہے۔ بہرحال وہ کہنے لگے کہ نہ میں ایسے فیصلہ نہیں دوں گا، کہ پہلے تو ان کو بلانا پڑے گا۔ اب چونکہ آپ بڑے آدمی کا فرمان تھا، یہ کیا ٹالیں ابو جہل، ابو لہب کی اوقات ہی کچھ نہیں تھی اس کے سامنے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جیسا بولیں ایسا۔ ایک آدمی کو بھیج دیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ۔ اب جیسے یہ بندہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مکان کے پاس پہنچا تو سرکار باہر ہی تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی وہ آیا تو سرکار اسے دیکھ کے مسکرائے کہ تیرا ہی انتظار کر رہا ہوں، بلانے آیا ہے؟ تو کہا ہاں آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو کہا میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں، کہ چل میں چلتا ہوں۔ اب سرکار پہنچے، اب جتنا مجمع تھا نا، لوگ جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو کٹر دشمن تھے، اور سامنے کی طرف حبیب یمنی بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلی نظر حضور کے چہرے پر انہی کی پڑی۔ جیسی سرکار پر نظر پڑی نا تو وہ اپنے آپ کو روک نہ سکے، کھڑے ہو گئے، اپنے آپ کو روک نہ سکے۔ نبوت کا روب، ایک دبدبا، روک نہ سکے، کھڑے ہو گئے۔ اب جب وہ سردار ہی کھڑا ہو گیا تو ان کی حیثیت، ان کو تو مجبوراً کھڑا ہونا پڑا، مجبوراً کھڑا۔ پتہ یہ چلا، یاد رکھیں جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں نا وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ کھڑا ہونا یہ تعظیم کی علامت ہے، عزت کی علامت ہے، اسی لیے ہم صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اس میں حضور کی تعظیم ہے۔ اب حبیب یمنی تو ان کے چہرے کو دیکھ کر محبت میں کھڑا ہوا، مگر جو دوسرے تھے یہ محبت میں نہیں کھڑے ہوئے تھے، یہ مجبوری میں کھڑے ہوئے، کیونکہ حبیب جیسی شخصیت کھڑی ہو گئی تو اب ہمیں تو بیٹھنا مناسب نہیں ہے، ہمیں تو کھڑا ہونا ہی پڑے گا۔ اس لیے یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ سنی مسلمان جو عاشق رسول ہے، جب سلام کی باری آتی ہے نا تو پھر بیٹھتا نہیں، بیٹھتا ہے
نہیں فوراً کھڑا ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ زبان پر کلمہ تو ہے مگر دل میں محبت نہیں ہوتی، وہ سلام میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا مگر پھنس جاتا ہے، کبھی پھنس گیا، جب پھنس گیا تو پھر مجبوراً اسے بھی کھڑا ہونا میں نے دیکھا ہے، مگر کھڑے ہونے کا انداز بھی بڑا نرالا ہے، عاشق ہاتھ باندھ کے جھوم کے پڑتا ہے، اور یہ کبھی ٹوپی درست کرتا ہے، کبھی ادھر کھجاتا ہے، کبھی ادھر کھجاتا ہے، آڑی ٹیڑھی حرکت کرتا ہی رہتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے یہ مجبوری میں کھڑا ہوا ہے۔ وہاں حبیب یمنی محبت میں کھڑے تھے اور باقی جتنے تھے یہ مجبوری میں کھڑے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، دونوں جگہ مرے دل ہے، مگر ایک ہے دل و جان سے مر جانا اور ایک ہے مردہ دلی کے ساتھ کرنا۔ یہاں تعظیم کی نیت نہیں ہوتی اس کی، مگر پھنس گیا ہے، چاروں طرف عاشق رسول ہیں تو پھر مجھے بھی کھڑا ہی ہونا پڑے گا، تو مجبوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہاں مکہ میں بھی ایسا ہی ہوا، وہ تو عقیدت میں کھڑے ہو گئے، تعظیماً کھڑے ہو گئے، باقی سارے لوگ مجبوراً کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد حضور آ گئے، سناٹا چھا گیا، سب خاموش ہیں۔ حبیب یمنی نے کہا کہ آپ کا نام محمد ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں۔ کیا آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو کہا ہاں میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں اور دنیا والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہی مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا اچھا۔ اب اس کے بعد حبیب یمنی نے حضور سے کہا کہ آپ یہیں تشریف رکھیں، میں تھوڑا مشورہ کر کے آتا ہوں۔ وہ ساتھ میں جو لایا تھا نا ڈاکٹر، حکیم، جادوگر، جنات چھڑانے والے، بھوت چڑیل چھڑانے والے، ان کو سب کو ایک طرف لے گیا، ایک طرف لے جا کے کہتا ہے جو دماغ کا علاج کرنے والا بندہ تھا اس سے کہا تم کو لگتا ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی خلل ہوگا، پاگل ہوگا ہے؟ تو وہ کہنے لگا نا یار یہ کیا پاگل ہو، اس آدمی کو تو کوئی پاگل دیکھ لے تو ہوش میں آ جائے، میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا ہے، اتنا حسین چہرے والا نہیں دیکھا ہے۔ جادوگر سے کہا تم کو لگتا ہے کہ وہ بندہ جادوگر ہوگا؟ تو کہا بھائی اس کا چہرہ دیکھ کے میں اپنا جادو بھول گیا ہوں، ان کو جادوگر کون کہے گا؟ جنات بھوت جو چھڑانے والا تھا اس سے پوچھا تم کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کسی جنات کا سایہ ہوگا؟ تو کہا یار اس کو تو جنات دیکھے تو کلمہ پڑھ کے ان کے ساتھ ہو جائے، کہ اس پر جنات بھوت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا، یہ تفصیلات اس میں آگے اور ہیں، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ جو سرکار کو دیکھ لے، یہ غیروں کا بیان تھا کہ پھر ان کے پاس سے پلٹ کے جاتا نہیں تھا، غلام ہو جاتا تھا، بلکہ بے دام کے بندے، ایک تو ہوتا ہے زر خرید غلام اور ایک ہوتا ہے بغیر خریدے غلام ہو جانا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام ہو جاتے۔ تو وہ جو آنے والا آیا نا اس نے کہا کہ میں تمہارے پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں، صحابہ جانتے تھے آیا ہے تو اب واپس نہیں جائے گا، کہا جلدی چلو، لے گئے خیمے میں، اور خیمے میں جیسی لے گئے تو اس نے تو پہلی نظر سرکار کو دیکھا تو اندر سے دل دھڑکنے لگ گیا، کہا یار کچھ بھی ہو یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہاں غلط بات نہیں ہو سکتی۔ آ کر کے بیٹھ گیا، کہا کہ آپ نبی ہیں؟ تو کہا ہاں۔ کہا کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت، اپنی رسالت، حرام کاموں سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، لوگوں پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچنا، اپنے آپ کو بچانا، چوری، ڈکیٹی، زناکاری، بدکاری، بد کرداری، ان چیزوں سے بچنا، اور بت پرستی سے اپنے آپ کو بچانا، توحید پرستی کا پیغام حضور نے دیا۔ ان کے ساری باتیں سمجھ میں آ گئی۔ کہا اگر میں آپ پر ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو کہا جنت۔ تو وہ آنے والے نے کہا پھر مجھے کلمہ پڑھا دیں آپ۔ حضور نے کلمہ پڑھا دیا۔ اب کلمہ پڑھا انہوں نے، ابتدائی چند باتیں حضور نے شرک کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، ایمانیات کے حوالے سے، حرام کاموں سے بچنے کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی باتیں جو بنیادی تھیں، جو ضرورت تھی اس وقت، اتنی بتا دیں۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اجازت دیں میں اپنے گاؤں جاتا ہوں، اپنے گاؤں جا کے گاؤں والوں کو اس کی دعوت دوں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ بس نکلا، اور اونٹ ان کا تھا، تو اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ جو اونٹ جب کھڑا ہو تو اس پر سواری نہیں کر سکتا،
جیسے گھوڑے پر اچھل کے آدمی بیٹھتا ہے ایسے اونٹ پر نہیں بیٹھ سکتے آپ. اونٹ پر بیٹھنے کے لیے پہلے اونٹ کو بٹھانا پڑتا ہے, اس کے بعد اونٹ پر بندہ بیٹھتا ہے, پھر اونٹ کو کھڑا کرنا پڑتا ہے. تو جب اونٹ کھڑا ہوتا ہے نا اوپر بیٹھنے کے بعد, تو وہ سیدھا نہیں کھڑا ہوتا بلکہ ڈگمگ ڈگمگ کرتے ہوئے ہچکولے لیتا ہے, جھٹکے لیتا ہے, تب جا کے کھڑا ہوتا ہے. اس وقت بیٹھنے والے کو کافی سنبھل کے بیٹھنا پڑتا ہے. اب وہ نکلے خیمے سے, اونٹ کو بٹھایا, اس پر خود بیٹھے اور اونٹ کو اٹھانا چاہا تو اونٹ نے ہچکولے لیے, جھٹکے لیے, تو وہ اپنا بیلنس سنبھال نہ سکے اور اوپر سے گرے, لڑک کر ایسے گرے کہ سر کے بل گرے, گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور جگہ پر انتقال ہو گیا, وہی موت واقع ہو گئی. صحابہ نے جلدی سے حضور کو خبر دی کہ یا رسول اللہ ایسا ہو گیا. سرکار واپس تشریف لائے, دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا, سیدھے جنت میں چلا گیا. اب جو بات پوچھنا چاہتا ہوں نا آپ سے, مجھے جواب دیں آپ. بولو, ان کے پاس ایک بھی سجدہ تھا؟ نماز پڑھی انہوں نے, روزہ رکھا, حج کیا, زکوٰۃ دی, کچھ نہیں کیا. مگر اس بات پر پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ وہ جو صحابی ہے نا, دنیا کا بعد میں آنے والا, کوئی غوث ہو, قطب ہو, ابدال ہو, غوث اعظم ہو, ان کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتا. حالانکہ اس امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے, 30 سال ایسے روزے رکھے کہ سوائے ان کے اور ان کے رب کے کسی تیسرے کو پتہ ہی نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جانتے ہیں, 30 سال ایسے روزے رکھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا روزہ ہوتا ہے, گھر والوں کو بھی نہیں, بیوی بچوں کو بھی نہیں. آپ کہیں گے ایسا کیسا روزہ رکھتے تھے؟ تو گھر سے جب نکلتے نا صبح مدرسہ جانے کے لیے تو باقاعدہ ٹفن تیار ہوتا, کہتے تھے کھانا باندھ دو, تو بیوی سمجھتی مدرسے میں جا کے کھائیں گے, اور مدرسے میں جاتے تو بچوں کو کھلا دیتے, بچے سمجھتے گھر جا کے کھائے یا کھا کے آئے ہوں گے. اس طریقے سے نہ مدرسے والوں کو پتا نہ گھر والوں کو پتا, 30 سال تک ایسا روزہ رکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جانے اور ابو حنیفہ کا رب جانے. اتنا روزہ رکھنے والا غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. انہی 40 سالوں میں 15 سال ایسے گزارے کہ عشاء کے بعد حجرے میں چلے جاتے اور ایک پیر اٹھا دیتے, ایک پیر پر کھڑے ہوتے اور قرآن پڑھنا شروع کرتے. اٹھایا ہوا پیر زمین پر اس وقت رکھتے جب 30 پارہ پورا ہو جاتا. 15 سال ایسے گزارے, ہر رات ایک قرآن پورا کیا. مگر امام اعظم ہو یا غوث اعظم ہو, اس صحابی کے مرتبے کے برابر نہیں. یہ متفقہ فیصلہ ہے. سوال یہ ہے کہ آخر اس صحابی کے دامن میں نیکی کون سی تھی؟ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ جس نے 40 سال کے روزوں کو پیچھے کر دیا, ایک پیر پر ایک رات میں ایک پورا قرآن پڑھنے والی نیکی کو پیچھے کر دیا. آخر اس صحابی کے پاس نیکی کون سی تھی؟ تو ان کی نیکی تھی دیدار مصطفیٰ. سرکار کا دیدار ایمان کی حالت میں کرنا یہ ایسی بڑی نیکی ہے کہ اب صبح قیامت تک ساری دنیا کے سجدے مل کر بھی وہ نیکی جو دیدار رسول کی ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے ادنا صحابی. تو جب ادنا صحابی کی یہ شان ہے تو اعلیٰ صحابی کی کیا شان ہوگی؟ ہاں, تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, اپنی گفتگو کا انہیں موضوع نہ بنانا, نکتہ چینی نہ کرنا. فرمایا کہ اگر تم نے ان سے محبت کی تو گویا مجھ سے محبت کی, ان سے دشمنی اور بغض رکھا تو گویا مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی, اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو عنقریب اللہ اسے ضرور پکڑے گا. ولیوں کے حوالے سے حدیث قدسی میں آیا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ولی اور صحابی کیا ہوتا ہے. ہاں, اپنے وقت کا بڑے سے بڑا ولی ہو صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا.
ولیوں کے بارے میں رب فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی میرے ولی سے دشمنی رکھے میں رب ہو کر اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب آپ سوچیں ہے کسی کی مجال جو رب کے ساتھ جنگ کرے؟ اللہ کے ساتھ لڑائی لڑنے کی کسی میں طاقت ہے؟ اور یہ بات اس کے لیے رب فرما رہا ہے جو ولی کے ساتھ دشمنی کرے۔ تو جو ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی کرے اللہ اسے اعلان جنگ دیتا ہے۔ تو ولی کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، صحابی کا مرتبہ کہاں ہے؟ تو جب ولی سے دشمنی کرنے والے کو اللہ اعلان جنگ کرے تو جو صحابی کے ساتھ عداوت اور بغض رکھے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، اگر خاص طور سے محرم کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے نا تو یہ باتوں میں ذرا تیزی آ جاتی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، موبائلوں کے ذریعے سے، پرچوں کے ذریعے سے وہ پتہ نہیں کون کون سی باتیں کھود کے لاتے ہیں کہ تاریخ میں یوں بھی ہے، تاریخ میں یوں بھی ہے، امیر معاویہ نے یوں کیا تھا، فلاں نے یوں کیا تھا، فلاں نے یوں کیا تھا۔ امیر معاویہ، ہاں ہم یزید کی طرفداری نہیں کرتے، یزید جہنمی ہے، یزید لعنتی ہے، یزید بدترین انسان ہے، مگر امیر معاویہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہاں اب یہ تاریخی باتیں، تاریخ میں یہ آیا ہے، تاریخ ابن خلدون میں یہ آیا ہے، ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، ابن اسیر نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کس تاریخ دان نے یا کس مورخ نے کیا لکھا ہے وہ تو جان، مدینے والے نے کیا کہا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کسی مورخ کی بات معتبر نہیں ہے، ہمارے لیے مصطفیٰ کی بات معتبر ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی ان میں سے پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو کہتا ہے فلاں تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، میں کہتا ہوں قرآن میں یہ لکھا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہے۔ ہاں اب اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، آگے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ میں میرے مصطفیٰ کے صحابہ سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ میں نے ان کے لیے جنت کو ایسے سجا رکھا ہے کہ ان میں بہتے ہوئے پانی اور دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، اور اس میں وہ صحابہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ تو جنت میں چلے گئے اور یہ ٹانگیں اچھال رہا ہے، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو انہیں جنت کی نہروں کی طرف بھیج دیا ہے، میں نے انہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی بات اہل بیت اور صحابہ کے بیچ کی کوئی چھیڑ دے تو ان سے کہنا کہ الحمدللہ میں صحابہ کا بھی ماننے والا ہوں اور اہل بیت کا بھی ماننے والا ہوں۔ انشاءاللہ کل ہم امیر معاویہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔